اچھا جڑے رب تک پہنچ گئے، ایک بات ہے کہ نبی تو بغیر بندہ رب تک پہنچ سکتا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ رب مبتدأ فیاض ہے، رب مبتدأ فیاض ہے، یعنی رب عطا کرنے والا ہے، بندہ اکتساب فیض کرنے والا ہے، بندہ لین والا ہے، رب عطا کرنے والا ہے۔ ہن مفادات استفادہ دے درمیان، لین والے اور دین والے دے درمیان ایک نسبت قائم ہونی چاہیے سی، کیونکہ اللہ تے حکم الحاکمین ہے، رب العالمین اس دی شان تے برابر البراء ہے، خالق دین والا ہے، مخلوق لین والی ہے، او قادر مطلق ہے، مخلوق عاجز ہے۔ ڈائریکٹ رب دے کولوں مخلوق دے بس دی بات نہیں کہ ڈائریکٹ اللہ دے کولوں فیض لے سکے، لہذا رب نے چاہیا میرے بندیاں اور میرے درمیان کوئی ایسی مخلوق ہوئے جن دا رابطہ میرے نال بھی ہوئے تے جس دا رابطہ میری مخلوق نال بھی ہوئے، تو لہذا رب العالمین نے ایسی مخلوق پیدا کی تھی جڑے اول درجے دے اندر جس دا رابطہ اپنے رب دے نال ہے، اور دوسرے درجے دے اندر دوسرے حصے دے اندر رابطہ مخلوق دے نال ہے، اور او جس مخلوق نو اللہ نے پیدا کیتا اپنی اور اپنے مخلوق دے رابطے دے درمیان اس نو نبوت کیا جاتا ہے، اس نو رسالت کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مخلوق اور خالق دے رابطے دے واسطے نبی پیدا کیتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور بالخصوص تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت کے اندر اپنے رب کو فیض لیندے نے اور پھر مخلوق نو فیض عطا فرما دے نے۔ اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری شان ہے کہ میرا رب عطا کرنے والا ہے، میرے رب دے خزانے نے تے میں تقسیم کرنے والا ہوں، اور اللہ رب العزت دے کولو فیض لین دے واسطے نبی دا وسیلہ، نبی دا ذریعہ ضروری ہے، ورنہ نبی تو بغیر وحی دے بغیر انسان رب دے کولوں ڈائریکٹ فیض حاصل نہیں کر سکتا۔